والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی اور تجھ پر قید نہیں رہے گی اس شہر میں، اور قسم ہے جنتے کی اور جو اس نے جنا. تحقیق ہم نے بنایا آدمی کو محنت میں، کیا خیال رکھتا ہے وہ کہ اس پر بس نہ چلے گا کسی کا. کہتا ہے میں نے خرچ کر ڈالا مال ڈھیروں، کیا خیال رکھتا ہے کہ دیکھا نہیں اس کو کسی نے. بھلا ہم نے نہیں دی اس کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ، اور دکھلا دی اس کو دو گھاٹیاں، سو نہ دھمک سکا گھاٹی پر. اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ گھاٹی، چھڑانا گردن کا یا کھلانا بھوک کے دن میں. یتیم کو جو قرابت والا ہے یا محتاج کو جو خاک میں رل رہا ہے. پھر ہوئے ایمان والوں میں جو تاکید کرتے ہیں آپس میں تحمل کی اور تاکید کرتے ہیں رحم کھانے کی. وہ لوگ ہیں بڑے نصیب والے. اور جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے وہ ہیں کم بختی والے، انہی کو آگ میں مون دیا ہے. بزرگان محترم، یہ سورۃ البلد مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. کل 20 آیتیں ہیں. ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 90 ہے. چونکہ پہلی دوسری آیتوں میں لفظ بلد کا ذکر ہے، اس لیے یہ نام اس سورت کا مشہور ہے. اس سورت میں اللہ تعالی نے شہر مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی اور انسانوں کی قسم کھائی. ان دو قسموں کو کھا کر اللہ نے بہت اہم باتیں بیان کی ہیں. ارشاد ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. شہر سے مراد مکۃ المکرمہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مکۃ المکرمہ دنیا بھر
اور دنیا کے تمام شہروں سے افضل ہے، محبوب ہے اللہ کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جس وقت دشمنوں نے مجبور کیا اور آپ کے قتل کا پروگرام بنایا تو اس وقت آپ خفیہ طور پر اپنے گھر سے نکلے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ مکۃ المکرمہ سے نکلے ہیں تو ایک بلند پہاڑ پر یا بلند مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے مکۃ المکرمہ کو دیکھا اور بہت ہی درد بھرے انداز میں فرمایا، اے مکہ، تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اگر میری قوم مجھے اس شہر سے نہ نکالتی تو میں کبھی اس شہر سے اللہ کی قسم نہ نکلتا۔ تو بہت مجبوری کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شہر مکۃ المکرمہ کو چھوڑا تھا۔ تو بہت ہی عظیم الشان شہر ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور خود آپ اسی شہر میں رہتے ہیں، اسی شہر مکۃ المکرمہ میں رہنے والے ہیں۔ چونکہ سورت مکی ہے، اس وقت مکۃ المکرمہ ہی آپ کا شہر تھا، آپ خود اس شہر میں رہتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ کبھی فضیلت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ رہنے والا بہت فضیلت والا ہے، وہاں رہنے والا بڑے مقام والا ہے۔ تو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑی عظمت اور فضیلت والے تھے، اس لیے اللہ اس کو ذکر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور آپ خود اسی شہر مکۃ المکرمہ میں رہتے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کے اور بھی 2-3 معنی کیے گئے ہیں اس دوسری آیت کے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، پہلا معنی تو وہی جو ابھی پیش کیا گیا کہ آپ خود اس شہر میں رہتے ہیں۔ ایک اور معنی ہے کہ کافروں نے اس شہر کی عظمت کے باوجود آپ کو حلال کر رکھا ہے، حالانکہ خود کافروں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ مکۃ المکرمہ میں پورے شہر میں کسی جانور کا شکار نہیں کرتے، کسی کو مارتے نہیں، کسی کو ستاتے نہیں، بہت عظمت کیا کرتے تھے۔ مکۃ المکرمہ کے مشرکین پر، وہاں کے کافروں پر عذاب نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ساری گمراہیوں کے اور غلطیوں کے باوجود بیت اللہ کا اور مکۃ المکرمہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ تو پورا احترام کرتے ہوئے اتنا احترام تھا کہ اپنے باپ کا قاتل بھی ہوتا تو اس کو مکۃ المکرمہ میں چھیڑتے نہیں۔ تو جب یہ تمہارا عقیدہ ہے تو تم اللہ کے نبی علیہ السلام جو نہایت مقدس ہیں ان کا خون تم نے حلال کر رکھا ہے، یہ دوسرا معنی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، اور تیسرا معنی ہے کہ مکۃ المکرمہ مقدس ہے، وہاں کسی جانور کو شکار کرنا درست نہیں، بلکہ بے ضرورت کسی گھاس اور پودے کو نکالنا بھی درست نہیں۔ بہت سی وہاں شرطیں ہیں اور احترام کے تعلق سے بڑے مسائل ہیں، لیکن ایک دن، جس دن مکۃ المکرمہ فتح ہوگا، ایک دن کے لیے آپ کے لیے لڑائی حلال ہوگی، آپ کے لیے مکۃ المکرمہ میں لڑائی حلال ہوگی اور جنگ جائز ہوگی، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ تو بس ایک دن سن 8 ہجری میں لڑائی حلال ہوئی تھی اور شام میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کر دیا کہ آج سے
پہلے جو مکۃ المکرمہ کی عظمت تھی، آج کے بعد پھر وہ ساری عظمت باقی ہے. مجبوری کی وجہ سے بس آج ایک دن کے لیے اجازت دی گئی. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی، جننے والے کی، وما ولد، اور اولاد کی، یعنی والد نے جو جنا ہے اس کی. والد سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد شروع سے آخر تک ہے. شروع سے آخر تک ساری اولاد مراد ہے. تو اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی اور ان کی تمام اولاد کی قسم کھائی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انسان اور انسان کے جو اصیل حضرت آدم علیہ السلام، تو یہ پوری آدم علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد نہایت باعظمت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ ہم نے انسان کو بڑی محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی اللہ کو پیدا کرنے میں مشقت نہیں ہوئی، انسان کو محنت میں اور مشقت میں پیدا کیا کہ انسان کا شروع اور اس کا آخر اور اس کا درمیانہ سب محنتوں سے مرکب ہے. شروع سے دیکھیے کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اندھیریوں میں، پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہو کر باہر ہوتا ہے تو ایک لمبا زمانہ ایسا گزرتا ہے کہ وہ محتاج رہتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کی بڑھوتری ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر پڑھنے کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے، پھر اور مسائل ہیں. اس طریقے سے گزرتے گزرتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس پر موت طاری ہوتی ہے. موت پر بس نہیں، موت کے بعد الگ زندگی ہے، قبر کی، حشر کی، اور سب سے بڑی بات میدان حشر میں حساب و کتاب دینا ہے. تو ہم نے انسان کو بے شک مشقت میں پیدا کیا ہے کہ رنج ہے، محنت ہے، تکلیف ہے، فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں. ان تمام پریشانیوں میں، فکروں میں ہم نے انسان کو رکھا ہے. اللہ قسم کھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی انسان محنتوں سے، فکروں سے، غموں سے آزاد نہیں ہے. کوئی بھی انسان آزاد نہیں ہے، اور تمام غموں سے، فکروں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے لیے بے فکر ہو جائے، کچھ لمحوں کے لیے ہو جائے، مستقل طور پر یہ انسان کی فطرت میں ہے ہی نہیں. اللہ نے انسان کو یوں ہی پیدا کیا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. اب انسان کو مشقتوں میں پیدا کرنے کے بعد اللہ پوچھ رہے ہیں کیا انسان یہ خیال کرتا ہے، کیا وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ لن يقدر علیہ احد، انسان سے مراد خصوصاً یہاں کافر انسان، یعنی اس کا یہ خیال ہے، زعم ہے، گمان ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا اور کوئی اس کے اوپر قدرت والا نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ دنیا ہے، دنیا سے ختم، بس سارا تماشا ختم ہے. کیا وہ یہ خیال رکھتا ہے؟ ایحسب، کیا وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، کسی کی قدرت نہیں ہوگی؟ یہ ظاہر سی بات ہے، باطل خیال ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے کتنا ڈھیر سارا مال خرچ کر ڈالا ہے، ڈھیر سارا مال میں نے خرچ ڈالا ہے. ایک تو اس کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی اس پر قدرت رکھنے والا نہیں، میں خود طاقتور ہوں، پاورفل ہوں. اور دوسری بات، میں نے اتنا سارا مال خرچ کر ڈالا ہے تو میں سب سے بڑا مالدار اور دولت مند ہوں. تو جسمانی اعتبار سے بھی قوت ہے، مال کے اعتبار سے بھی قوت ہے. تیسری بات ہے ایحسب ان لم یرہ احد،
کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھے گا؟ یعنی کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں ہے، وہ اپنے اعمال میں اور اپنے تمام کاموں میں آزاد ہے، اس کا یہ خیال ہے۔ تو یہاں کافی انسان کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے، اور ایک خاص انسان کا بھی ایسا واقعہ عرب میں ہوا کہ جب اس نے سنا کہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 19 فرشتے جہنم پر ہیں، تو اس نے کہا 17 کو تو میں اکیلا ختم کر دوں گا، 19 میں سے 17 کو تو میں اکیلا ختم کر دوں گا، بقیہ 2 رہ گئے، تم سب مل کر ختم کر دینا۔ یہ اس نے اپنی طاقت کا دعویٰ کیا تھا، اور مال کے بارے میں کہا اتنا مال میرے پاس ہے کہ مجھے جنت وغیرہ کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور میں اس قدر آزاد ہوں کہ مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات بھی جوں کی تو نقل کر رہے ہیں، اور عموماً تمام کافروں کا ایک خیال یہی ہوتا ہے، مال و دولت میں بھی، طاقت میں بھی، اور حساب و کتاب کے تعلق سے بھی، کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر جزا و سزا کس بات کی ہوگی؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں کیا وہ خیال رکھتا ہے اس بات کا کہ کوئی اس کو نہیں دیکھا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، اور زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے؟ اللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق فرما رہے ہیں، اور ہر انسان سے متعلق، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ یعنی جس ذات نے اس کو 2 آنکھیں دی ہیں، ان 2 آنکھوں کو لے کر یہ کہتا ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا اس کو یہ خیال نہیں کہ جس نے آنکھیں پیدا کی ہیں وہ ذات اس کو دیکھ رہی ہے؟ الم نجعل لہ عینین، یہاں اللہ نے 3 عضو کا ذکر کیا، آنکھ، 2 آنکھوں کا، زبان اور 2 ہونٹوں کا۔ یہ خاص طور پر اللہ نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ جہاں تک آنکھوں کا مسئلہ ہے، آنکھ اس قدر نازک رگوں سے بنی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ نہایت نازک اور بہت باریک رگوں سے اللہ نے اس کو بنایا، اور اس کو اندر رکھا، اور اس کے چاروں طرف اللہ نے ہڈیاں رکھ دی، اوپر اور نیچے ہر طرف اللہ نے ہڈیاں رکھ دی، اور آنکھ کے اوپر اللہ نے 2 پلک رکھ دیے، اور ایسے پردے رکھ دیے کہ کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز آئے تو خود بخود وہ پردے اس کے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے پردے بند ہوتے ہیں، اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پلکوں کے اوپر اللہ نے بال رکھ دیے تاکہ دھول غبار وغیرہ نہ پہنچے، اور اس کے اوپر اللہ نے بہویں رکھ کر ان کو خوبصورت بنا دیا کہ انسان کی خوبصورتی اس کے ذریعے سے ظاہر ہو۔ تو یہ اللہ نے آنکھیں دی۔ اب ان آنکھوں سے انسان کیا کیا کام لیتا ہے اور کیسے کیسے کام کر گزرتا ہے، آج اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کو لے کر انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، اور زبان اور 2 ہونٹ۔ زبان بھی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس زبان کے ذریعے بڑے مسائل حل بھی ہوتے ہیں اور مسائل پیدا بھی ہوتے ہیں، معاملات حل بھی ہوتے ہیں، معاملات خراب بھی ہوتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانتوں کے درمیان پیدا کیا ہے، بہت نازک سی چیز ہے، اور آدھے منٹ میں
انسان کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکل سکتا ہے کہ اس کلمہ کی برکت سے وہ جنتی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اس کو نصیب ہو جائے. آدھے منٹ میں کوئی ایسا کلمہ نکل جائے کہ وہ جنتی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اس کو حاصل ہو جائے اور اس کا دشمن دوست ہو جائے اور اس کے خونخوار اس کے جان نثار ہو جائے. ایک جملے میں آدھے منٹ میں یہ کام ہو سکتا ہے. اس کے برخلاف اسی آدھے منٹ میں وہ جنتی والے اعمال کر کے آدھے منٹ میں کوئی ایسا جملہ نکال سکتا ہے کہ وہ جہنمی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمیشہ کی اس کے اوپر آ جائے. مثلا کفر و شرک کا اقرار کر لے العیاذ باللہ، ایسی باتیں، یا اس کا قریبی دوست نہایت سخت دشمن بن جائے. یہ سب صرف ایک زبان سے ہونے والی حرکتیں ہیں. اسی لیے عربوں میں ایک مشہور شعر ہے کہ جراحات السنان لحت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ دانتوں کا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان کا زخم سوکھ نہیں سکتا. اور اردو میں مشہور شعر ہے کہ زبان اپنی حد میں ہے بے شک زبان، حد میں رہے کنٹرول میں رہے بے شک زبان ہے. زبان اپنی حد میں ہے بے شک زبان، گر ایک نقطہ بڑھے تو ہوگی زیاں. زبان میں با ہے، با کی جگہ ایک اور نقطہ رکھ دیں تو یا ہو جائے گی اور زیاں کا معنی ہے نقصان. بجائے زبان ہونے کے وہ نقصان پہنچانے والی چیز ہو جائے گی. تو یہ ہے زبان کے تعلق سے. اور بھی بہت ساری باتیں علماء نے لکھی ہیں کہ ایک زبان کی وجہ سے کیا کیا مسائل حل ہوتے ہیں اور کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. وشفتین، اور اللہ نے 2 ہونٹ دیے، زبان دی، لیکن جو حروف نکلتے ہیں وہ ہونٹوں کی مدد سے نکلتے ہیں. سارے حروف ہونٹوں کی مدد سے نکلتے ہیں کہ با کس طریقے سے نکلے، فا کس طریقے سے نکلے، میم اور واو کیسے نکلتے ہیں، ہونٹوں کی مدد سے. پہلے حروف، پھر حروف سے مرکب جملے نکلتے ہیں. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ہونٹ کی مدد سے زبان کو یہ طاقت دی ہے کہ زبان اور ہونٹ کے مجموعہ سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، یہ جملے ادا ہوتے ہیں. تو اللہ کی دی ہوئی آنکھیں، اللہ کی دی ہوئی زبان اور اس کے ہونٹوں کو لے کر تو اللہ کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اوپر کسی کا بس نہیں چلے گا اور میں نے بہت سا مال خرچ کر ڈالا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے جو بھی خرچ کیا ہے وہ گناہوں میں خرچ کیا ہے، اور معاصی میں گناہوں میں خرچ کرنے کو ہنر سمجھ بیٹھا ہے. یہ کس قدر حماقت ہے. معاصی میں گناہوں میں خرچ کرنا ہنر نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے، وہ گناہ پر گناہ ہے، اس کو ہنر کے طور پر پیش کر رہا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جو کچھ خرچ کیا اس کی مقدار کیا ہے. اس کی مقدار بہت تھوڑی سی ہے لیکن اس کو بہت زیادہ بڑھا کر کہتا ہے اہلکت مال اللبدا، میں نے ڈھیر سارا مال خرچ کر ڈالا ہے. یہ اس کا جھوٹ ہے. اللہ تبارک و تعالی حقیقت کھول رہے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے. دونوں راستے نجد کہتے ہیں اس راستے کو جو بلندی پر ہے، اور اس کے مقابل تہامہ ہے. تہامہ جو نشیب میں جو نیچے واقع ہے، اور خود عرب میں مکۃ المکرمہ وغیرہ یہ تہامہ کہلاتے ہیں، اور حجاز کا دوسرا حصہ نجد کہلاتا ہے، وہ بلندی پر واقع ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہامی ہیں، یعنی آپ جہاں تھے وہ نچلے حصے پر ہے. تو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ یہاں کہہ رہے ہیں اور ہم نے دونوں راستے،
یہاں راستے مراد ہیں. دونوں راستے ہم نے کھول کر اس کے سامنے رکھ دیے. وہ دو راستے یعنی خیر اور شر کے، بھلائی اور برائی کے، کفر اور ایمان کے دونوں راستوں کو ہم نے کھول دیا. ہم نے ہی پیدا کیا اور ہم نے دونوں راستے رکھے تاکہ انسان اپنے اختیار سے ایمان والا راستہ اختیار کر کے مومن ہو جائے، یا اپنے اختیار سے کفر و شرک والا راستہ اختیار کر کے کافر و مشرک ہو جائے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے کھول دی اس کے سامنے دونوں گھاٹیاں یعنی دونوں راستے. اللہ نے اور بھی جگہوں میں یہ بات کہی ہے. سورہ دہر میں کہہ رہے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو راستہ بتا دیا، اب اس کا کام ہے یا تو وہ شاکر بنتا ہے یا وہ کافر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کا صحیح راستہ اختیار کر کے شاکر ہوتا ہے، شکر گزار، یا غلط راستہ اختیار کر کے کافر ہوتا ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ان باتوں کو ذکر کر کے اللہ کہہ رہے ہیں سو وہ عقبہ کو، گھاٹی کو پار نہیں کر سکا. گھاٹی، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، اور گھاٹی سے مراد پہاڑ، دو پہاڑوں کے درمیان جو درمیانی راستہ ہوتا ہے اسے عقبہ کہتے ہیں. دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو، اور پہاڑ کی بڑی بڑی چٹان کو بھی عقبہ کہتے ہیں. تو فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس وہ عبور نہیں کیا، پار نہیں کیا، اور ہو کر نہیں نکلا گھاٹی سے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور گھاٹی یہ یعنی جو دو پہاڑ کے درمیان کا راستہ ہے، اور جو وادی ہوتی ہے دشمنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے کہ آدمی پہاڑ پر چڑھ جائے، گھاٹی میں چھپ جائے، دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے، یا گھاٹی سے ہو کر دوسری طرف کو نکل جائے تو دشمن سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں پس یہ گھاٹی کو پار نہیں کیا. پار نہیں کیا یعنی ایمان لا کر اعمال صالحہ اختیار کرتا تو دشوار گزار جو راستہ، جو گھاٹی ہے اس کو پار کر جاتا، لیکن وہ پار نہیں کر سکا اور گھاٹی سے ہو کر باہر نہیں نکل سکا. جیسے گھاٹی دشمنوں سے بچاتی ہے، ایسے ایمان اور اعمال صالحہ یہ جہنم سے، زائل ہونے سے، ہلاکت سے بچاتے ہیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس وہ ہو کر نہیں نکلا اور پار نہیں کیا گھاٹی سے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اللہ خود پوچھ رہے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے. یہاں گھاٹی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو گنا رہے ہیں کہ دشوار کہاں ہے، دشواری کہاں ہے، اور پیچیدگی کہاں ہے جس کو پار کرنا اس کے ذمے ضروری ہے، ورنہ ہلاکت یقینی ہے. تو پوچھ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو کیا سمجھا اے مخاطب، اے انسان، اور تجھے معلوم بھی ہے ما العقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے، وہ مشکل کیا ہے، وہ دشوار راستہ کیا ہے. فک رقبہ، اللہ فرما رہے ہیں ایمان کا ذکر بعد میں ہے، ایمان شرط ہے. ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ. اعمال صالحہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں گردن چھڑانا. گردن چھڑانا، پچھلے زمانوں میں غلام باندیاں ہوا کرتے تھے تو غلاموں کو آزاد کرنا، باندیوں کو آزاد کرنا. یہ تو معاصی میں، گناہوں میں ڈھیر سارا مال خرچ کر کے خوش ہو رہا ہے، بجائے اس کے فضول خرچی میں مال لٹانے کے اگر گردنوں کو چھڑاتا، غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرتا تو یہ اس کے کام آتا. اور جو کچھ اس نے خرچ کیا اس میں سے کوئی چیز اس کے کام آنے والی نہیں، بلکہ ہر چیز وبال جان ہے، وبال جان اور مصیبت ہے. اور اللہ خود سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں فک رقبہ، گھاٹی کیا ہے اور گھاٹی سے گزرنا کیسے ہوگا. فک رقبہ، گردن کو چھڑانا ہے، یعنی غلام باندیوں کو آزاد کرنا اور کرانا ہے.
یہاں دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ کوئی قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، اس کا قرضہ ادا کروانا، اور اس طرح کی جو مالی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے اس کی مشکل حل کرنا۔ فک رقبہ، گردن چھڑانا یعنی غلام باندیوں کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا ایک صورت تو یہ ہوئی، دوسری صورت یا کھلانا ہے، یعنی یہ سب قسمیں ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یا جو صورت سامنے آئے اس کو کرنا ہے، یا کھلانا ہے، یا کھلانا ہے مشقت والے دن میں، بھوک کے دن میں۔ کھلانا خود کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، اور اس میں بھی مشقت والے دن میں، بھوک کے دنوں میں اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ جہاں جس قدر احتیاج اور محتاجگی سامنے آئے گی وہاں ثواب بڑھتا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یا کھلانا ہے، کھلاتا ہے فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن میں، مشقت و محنت کے دن میں، تو اس کا ثواب بڑھتا رہے گا۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اور پھر کھلانا مشقت والے اور بھوک کے دن میں ہر محتاج کو ثواب کا کام ہے، خاص طور پر اس یتیم کو جو اپنا رشتہ دار بھی ہے، یتیمن ذا مقربہ۔ اب تین چیزیں ہو گئی، کھلا رہا ہے، ثواب کا کام، بھوک کے دن میں، تکلیفوں کے دنوں میں، اور آگے تیسری بات یتیم کو، اور وہ یتیم جو خود اس کا رشتہ دار ہے، یتیمن ذا مقربہ، اس یتیم کو جو قرابت والا ہے، اس کا رشتہ دار ہے، تو کئی جہتوں سے ثواب پر ثواب بڑھ رہا ہے۔ او مسکینن ذا متربہ، یا محتاج کو جو خاک نشین ہے، یا محتاج کو، یعنی ہر محتاج کو کھلانا ثواب کا کام ہے، خاص طور پر اس محتاج کو جس کے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہیں ہے۔ او مسکینن ذا متربہ، تراب سے بنا ہے متربہ، مٹی والا جو نیچے بیٹھتا ہے، خاک نشین ہے، زمین پر بیٹھتا ہے، اس کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ایسے مسکین کو کھلانا کس قدر ثواب کا کام ہے۔ یہ سب کرنے کے کام ہے، بجائے ان کو کرنے کے کہتا ہے میں نے کتنا مال ہائے خرچ کر ڈالا، میں کس قدر دولت مند ہوں۔ اللہ اس کو صحیح راستہ بتا رہے ہیں۔ ثم کانا، ان سب کو کرتے ہوئے پھر وہ ان لوگوں میں سے ہوتا جو ایمان لے آئے۔ ثم کانا، پھر وہ ہو جاوے ان لوگوں میں سے جو ایمان لے آئے۔ تو اب ایمان کے ساتھ اس کی نیکیوں کا تو پوچھنا ہی کیا۔ ایمان کے بغیر ہے، ایمان کے بغیر کوئی نیکی آخرت میں فائدہ نہیں پہنچاتی، ہاں دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ حدیث میں بھی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو نیکیاں کافروں نے، مشرکوں نے کی ہیں، آج کل کے کافر و مشرک بھی کرتے ہیں، تو ان نیکیوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں پر جنت دیں گے یا نہیں، یا وہاں بدلہ دیں گے یا نہیں؟ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں آخرت میں کوئی بدلہ نہیں، کوئی بھی کافر جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کا ثواب دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، اس کو آخرت تک اٹھا کر نہیں رکھا جاتا۔ مسلمان یعنی جنت کے لیے اور آخرت میں اچھا بدلہ ملنے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی عمل معتبر نہیں۔ اور ایک اور صحابی غالباً جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت چہیتے بھی تھے، انہوں نے پوچھا ہے رسول اللہ، زمانے کفر و شرک میں ہم نے بہت سی نیکیاں کی تھی، بہت سی نیکیاں ہم نے کی ہیں، ان کا بدلہ ملے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو ایمان کی توفیق ملی ہے انہی نیکیوں کا بدلہ ہے، انہی نیکیوں کا بدلہ ہے۔
تو یہ ایک بدلہ تو خود ایمان کی توفیق ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے دیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت اور مرضی ہے۔ تو نیکیوں کی توفیق اور ایمان کا مل جانا وہ بہت بڑا بدلہ ہے، اور اس کے سامنے اور بدلے وہ مقام نہیں رکھتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ثم کان من الذین، یعنی غلام باندیوں کو آزاد کرتا، بھوک و مشقت کے دن میں رشتہ دار یتیم کو یا محتاج مسکین کو کھانا کھلاتا، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا، یعنی ان خوبیوں کے ساتھ حقیقی خوبی اس کے اندر آتی کہ وہ ایمان والا ہوتا۔ ثم کانا، پھر وہ ان میں سے ہوتا جو ایمان لے آئے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ایمان پر پابندی کی وصیت کرتے رہے۔ ایمان پر پابندی کی، ایمان پر پابندی دو باتوں سے ہوتی ہے، بلکہ تین باتوں سے۔ ایمان پر پابندی ایک تو کرنے کے کام کرنے ہیں اور نہیں کرنے کے کام نہیں کرنے ہیں۔ جتنے کام کرنے کے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ، ان کو کرنا ہے، اور جو کام نہیں کرنے ہیں جیسے جھوٹ نہیں بولنا ہے اور غیبت نہیں کرنی ہے، سود نہیں لینا ہے، رشوت نہیں لینی ہے، ایسے تمام کاموں کو چھوڑنا، تمام کاموں کو نہ کرنا، یہ بھی صبر میں داخل ہے، گناہوں سے بچنا۔ اور تواصو کہہ رہے ہیں، ایمان لے آتا خود بھی پابندی اختیار کرتے ہوئے ان دو باتوں کے تعلق سے اوروں کو بھی حکم دیتا، دوسروں کو نماز روزہ حج زکوٰۃ کی تبلیغ کرتا، دعوت دیتا، اور گناہوں سے باز رہنے کے لیے نہیں انل منکر کرتا، یہ بھی اس کے ذمے میں داخل ہے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور تاکید کر اور ان لوگوں میں سے ہوتا جو تاکید کرتے ہیں رحم کرنے کی، یعنی لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم رحم کرو، تم مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، انسانوں پر رحم کرو، اپنے مسلمانوں پر رحم کرو، اور یہاں تم رحم کرو گے اس زمین پر عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ تو رحم کرنے کی، رحم سے مراد رحم کی جتنی قسمیں وہ داخل ہیں، اور رحم کا سب سے اہم مفہوم ہے ظلم نہ کرنا، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، یہ اس کا اہم مفہوم کہیں یا ادنا مفہوم کہیں کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، یہ ہے کہ اس نے اس پر رحم کیا ہے، ظلم نہیں کیا ہے۔ آگے رحم کے اونچے اونچے درجات ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر وہ ان لوگوں میں سے ہوتا جو ایمان لائے اور صبر کی، یعنی ایمان پر پابندی کی وصیت کرتے رہے اور رحم کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ بڑے نصیب والے ہیں۔ میمنہ داہنی جانب والے، اور قرآن کریم میں داہنی جانب کا جہاں بھی ذکر آیا ہے ان سے مراد اہل جنت ہیں، جنت والے ہیں، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہ سارے لوگ داہنے ہاتھ والے ہیں، دائیں جانب والے ہیں، یعنی جنت والے بڑے نصیب والے ہیں۔ آگے دوسروں کا ذکر ہے والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے منکر ہوئے، ہماری آیتوں کے ایمان نہیں لائے، ایمان پر پابندی نہیں کی اور وصیت نہیں کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیے، ظلم سے باز رکھنے کی انہوں نے کوئی تاکید نہیں کی، تو وہ ساری چیزیں جو پہلے آئی یہاں داخل ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے منکر ہو گئے یہ بائیں والے ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں جانب والے ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی جہنم والے ہیں، ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں رہیں گے۔ یہاں حضرت نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے، اصحاب المیمنہ کا ترجمہ کیا ہے، یہ لوگ بڑے نصیب والے ہیں، اور ان کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ لوگ بڑی کم بختی والے ہیں۔
اور ایک بہت بڑی کم بختی ہے کہ ہمیشہ کی جہنم نصیب ہو جائے. علیہم نار مصدا، ان کے اوپر آگ ہر طرف سے بند کر دی جائے گی. آگ بند کر دی جائے گی یعنی جہنم کے جتنے دروازے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور یہ بند کر دینا دلیل اور علامت ہے کہ ان کو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے.